بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو رمضان کی مبارک سعادتیں نصیب فرمائیں. سب سے پہلے ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس رمضان کی مبارک سعادت پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ خدا نے بغیر استحقاق کے، بغیر ہماری کوشش کے، بغیر ہماری محنت کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ رمضان کا مہینہ عطا فرمایا. رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے کشتوں کے پشتے چلتے ہیں. اتنی کثرت سے اللہ کی رحمت کا ظہور ہوتا ہے، اتنی کثرت سے اللہ کی رحمت کا ظہور ہوتا ہے کہ ایسا ظہور اللہ رب العزت کی طرف سے کہیں اور نہیں ہوتا. نہ اس کی کوئی مثل ہے، نہ اس کی کوئی مثال ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، روایت بخاری میں ہے اور یہی الفاظ مسلم کے بھی ہیں. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل عمل ابن آدم لہ الا الصوم. ابن آدم کا ہر عمل ایسا ہے کہ وہ عمل تو اسی کا ہے، لیکن روزہ تو ہے فإنہ لی، وہ عمل اس کا نہیں ہے بلکہ وہ عمل میرے لیے ہے. وأنا أجزی بہ، اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. یعنی اللہ خود فرما رہے ہیں کہ میں خود اس کا بدلہ دوں گا. یعنی یہ بدلہ اللہ کے ہاتھ سے ملے گا، یہ بدلہ اللہ تعالیٰ خود بلا کے دیں گے کہ آؤ انعام کے لیے. جیسے بچے کی پوزیشن آتی ہے، جو پاس ہوتا ہے اس کو تو رزلٹ اناؤنس ہو جاتا ہے دیوار پر، لیکن جو پوزیشن لیتا ہے اس کو خود اس کا ٹیچر، اس کا ہیڈ ماسٹر اسٹیج پر بلا کے انعام دیتا ہے. تو انا اجزی بھی، میں ہی اس کا صلہ دوں گا. والصوم والصیام جنہ، فرمایا کہ روزہ تو ڈھال ہے. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن صابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. فرمایا کہ تم میں سے جب کسی کا روزہ ہو تو نہ بےہودہ باتیں کرے اور نہ شور و شغب کرے، اور کوئی دوسرے سے گالم گلوچ بھی کرے تو یہ کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں. والذی نفس محمد بیدہ، اللہ کے نبی ایسی قسم ہر جگہ پہ نہیں کھاتے تھے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہاں پر قسم کھا رہے ہیں اور قسم کھا کے فرما رہے ہیں والذی نفس محمد بیدہ، اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے. لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، کہ روزے دار کے منہ کی بو، ارے کبھی بدبو بھی کسی کو اچھی لگتی ہے. بیوی بھی کہتی ہے کہ برش کر کے آؤ تمہارے منہ سے بدبو آ رہی ہے. ماں بھی کہتی ہے بیٹا منہ دھو کے آؤ تمہارے منہ سے اسمیل آ رہی ہے، لوگ تمہیں برا سمجھیں گے. بیوی بھی یہ کہتی ہے، پیار کرنے والی ماں بھی یہ کہتی ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ کیسے کہہ رہے ہیں والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے. لخلوف فم الصائم، روزے دار کے خلوف کہتے ہیں بھوک کی وجہ سے جو معدے سے ایک اسمیل اٹھتی ہے جو منہ کے راستے باہر آتی ہے، اس کو کہتے ہیں خلوف. تو لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، یہ اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ محبوب ہے. پھر فرمایا للصائم فرحتان، صائم روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں. کیا خوبصورت بات ہے. اذا افطر فرح بفطرہ، جب روزہ افطار کرتے تو خوشی ہوتی ہے کہ کھانے پینے پہ اور دوسری چیزوں پہ جو پابندی تھی وہ ختم ہو گئی. وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ، اور جب یہ اپنے اللہ سے ملے گا تو اپنے اس روزے کو دیکھ کے خوش ہو جائے گا. واہ 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 واہ، اتنا بڑا انعام، اتنا بڑا انعام. چنانچہ ہمارے اکابرین کی زندگی میں رمضان بالکل بدل جاتا تھا. ان رمضان میں ان کے حالات زندگی بالکل بدل جاتے تھے. ان کے معمولات تبدیل ہو جاتے تھے، ان کے اوقات مسلح پہ گزرنے لگتے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہی طریقہ کار تھا، ہمارے اکابرین کا یہی طریقہ کار تھا. کھانا پینا کم ہو جاتا،
ہمارے ہاں شہری میں اتنا کھاتے ہیں کہ وہ ڈکاریں جو ہے وہ اثر تک آتی رہتی ہیں. یہ تو بات کوئی نہیں ہے. یہ روزہ نفس کی مشقت کے لیے اللہ رب العزت نے فرض کیا ہے. اب نفس مشقت میں نہیں آ رہا. جب نفس مشقت میں نہیں آ رہا تو اس روزے کا مطلب کیا ہے؟ نفس کی مشقت کے لیے اللہ نے روزے کو فرض کیا. اب نفس مشقت میں آئے گا بھوک کے ذریعے. صبح اتنا زیادہ کھا لیتے ہیں کہ وہ شام تک اس کے ڈکارے آتے ہیں، پھر شام تک اتنا کھا لیتے ہیں کہ سحری کھانے کا جی نہیں کر رہا ہوتا. حالانکہ جو بھوکا پیٹ رہنے کا مزہ ہے وہ کچھ نہیں. میں بچپن میں ایک بزرگ کے ساتھ رہتا تھا. میرے والد صاحب بھی ہوتے تھے اور اللہ مجھے بھی توفیق دیتے تھے. میں ان کے ساتھ رہتا تھا تو ایک مرتبہ راولپنڈی میں آفیسر کالونی ہے، وہاں پر وہ رہتے تھے. وہاں پر ان کا مدرسہ تھا. اب تو مدرسے کی جگہ تبدیل ہو گئی. تو ایک مرتبہ میں ان کی خدمت میں تھا تو ان کے خادم تھے، وہ حضرت کے ساتھ تھے. تو 3 دن سے کہنے لگے حضرت 3 دن ہو گئے نہ آپ نے کچھ کھایا نہ آپ نے کچھ پیا، یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ میاں افتخار، اگر میں تمہیں بتا دوں نا کہ بھوک میں کیا مزہ ہے تو تم ہر چیز بھول جاؤ گے اور بھوکا رہنے کو ترجیح دو گے. کہ خالی پیٹ جو اللہ کی یاد آتی ہے، بھوک کے ساتھ جو اللہ کی یاد آتی ہے وہ بھرے پیٹ آ نہیں سکتی ہے. ہمیں اس مزے اور لذت کا اندازہ ہی نہیں ہے. تو دیکھ لیجئے کہ اس کے اندر کتنی لذت ہے. چنانچہ ہمارے اکابرین پوری رات کوئی لسی پی لیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صبح سحری میں اٹھتے، پوچھتے کچھ ہے جی؟ کھجور ہے تو وہ کھا لی، اسی کا نام سحری تھا. افطار کے وقت یا تو کھجور سے افطار کر لیتے یا نمک سے افطار کر لیتے یا پھر کوئی چیز موجود ہوتی اس کو منہ میں رکھ لیتے، حتیٰ کہ کبھی دودھ میں پانی ملایا اور 2-4 گلاس بنا لیے اور اسی کو پی لیا، اور جناب یہی افطاری ہوتی تھی. اور اس کے بعد جا کے مغرب کے لیے مصلی پہ کھڑے ہو جاتے تھے. تو یہ بات تھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی. چنانچہ روزے کی روحانیت بھرے پیٹ سے نہیں آتی. افطار کرانے کی فضیلت ہے کہ لوگوں کو اچھے سے اچھا افطار کراؤ، لوگوں کو زیادہ سے زیادہ افطار کراؤ. لیکن اپنے لیے حکم یہ ہے کہ افطار میں ہلکا پھلکا کھانا کھایا جائے، اور ایسے ہی سحری بھی ایک مناسب سحری کی جائے. یہ نہیں کہ پیٹ بھر لیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا، سحری کرو. فإن فی السحور برکہ، کہ سحری کے اندر اللہ نے برکت دی ہے. اب ہم سحری میں اتنا پیٹ بھرتے ہیں کہ فجر کی نماز میں سجدے میں نہیں جا سکتے. سحری ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزے میں سحری کا فرق ہے. چنانچہ سحری کرنے کا حکم دیا کہ سحری کرو، کہ سحری کرنا سنت ہے. کوئی نہیں کرتا تو ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے کوئی سحری میں اتنا ڈٹ کے کھاتے ہیں، اور پھر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر سحری نہیں کی تو روزہ نہیں ہوگا. ایسا بھی نہیں ہے کہ سحری نہیں کری تو روزہ نہیں ہوگا، ایسا بھی نہیں ہے. سحری کرنا سنت ہے. اگر کسی سے سحری رہ جاتی ہے پھر بھی وہ روزہ رکھ سکتا ہے، اس میں کوئی ایسی مسئلے والی بات نہیں ہوتی. تو یہ بنیادی چیز ہے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ روزے کے اندر اللہ رب العزت نے کیا معاملہ رکھا ہے. ایک اور بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزے دار کے بارے میں یترک طعامہ وشرابہ وشہوتہ من اجری، اللہ کہتے ہیں کہ اس نے کھانا چھوڑ دیا، اس نے پینا چھوڑ دیا، اس نے اپنی خواہش پوری کرنی چھوڑ دی، من اجلی، میری وجہ سے، الصیام لی، میرے لیے اس نے روزہ رکھا، وانا اجزی بہ، میں اس کا اجر خود اپنے ہاتھ سے، میں خود اس کا اجر دوں گا، والحسنۃ بعشر امثالها، میں 10 گنا اس کو بڑھا کے دوں گا. یعنی ایک نیکی کو میں 10 گنا بڑھا کے دوں گا. کتنی بڑی بات ہے. یعنی روزے کا بدلہ میں خود دوں گا. یعنی اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ہاتھ سے نہیں لکھوا رہے کہ فلاں جنت کا ٹکڑا دو اور ایسا دو. اللہ کہتے ہیں میں خود دوں گا. اس کا ترغیب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 52 پہ لکھا ہے، وَالصِّيَامُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَعْلُمُ ثَوَابَهُ عَامِلُهُ إِلَّا اللَّهُ،
کہ اس کے اوپر عمل کرنے والا اس کے اجر کو جانتا ہی نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں ہے یہ کتنی بڑی چیز ہے اور کتنی زبردست چیز ہے. تو یہ ایسی چیز ہے. ایک جگہ فرمایا کہ الصیام وقایۃ، وہ روزہ ڈھال ہے، یعنی یہ شیطان سے آپ کی ڈھال بنتا ہے، یہ جہنم سے آپ کی ڈھال بنتا ہے. تو یہ جہنم سے ڈھال بنتا ہے، شیطان سے ڈھال بنتا ہے، عذاب سے ڈھال بنتا ہے. تو اس کی حفاظت کرنی چاہیے. اس کے ساتھ اس ڈھال کی حفاظت ہم نے اپنے آپ سے بھی کرنی ہے، یعنی جھوٹ سے کرنی ہے. زبان سے جھوٹ بول رہے ہیں، چغل خوری کر رہے ہیں، لغو بکواس کر رہے ہیں، بھی فلاں ایسا برا ہے، فلاں ایسا برا ہے، فلاں نے میرے ساتھ ایسا برا کیا، فلاں نے میرے ساتھ یہ برائی کی. یہ غیبت کے پٹارے پہ پٹارے کھولے جا رہی ہے، یہ غیبت کے کونے مشقیں بنتی جا رہی ہیں اس کے اوپر، اور اس کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ میرے منہ میں روزہ ہے. کان کی حفاظت کرے کہ کان جو ہے گانا سننے سے محفوظ رہے، اور افطار جو ہے وہ حلال مال سے کرے، نگاہ کی حفاظت کرے. اور یہ بنیادی موٹی موٹی چیزیں ہیں، اور بہت سی چیزیں ہیں، بس بنیادی طور پہ یہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا رمضان ایسے گزاریں کہ وہ پچھلے رمضان سے بہتر ہو. میں نے اپنے تمام اہل تعلق کو درخواست کی تھی کہ اپنے پاس ایک چارٹ بنائیں، اس چارٹ کے اندر اپنے اعمال نوٹ کریں. ماشاءاللہ سب کو اعمال آتے ہیں اور سب لوگ اعمال کرتے ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ بعض دفعہ ہم ایک عمل میں اتنا آگے نکل جاتے ہیں، دوسرا عمل صفر ہو جاتا ہے. تلاوت میں آگے نکل جاتے ہیں، دعاؤں میں صفر ہو جاتے ہیں. تلاوت میں آگے نکل جاتے ہیں، ذکر میں صفر ہو جاتے ہیں. جی ٹھیک ہے، تلاوت کے ذریعے سے وہ ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی، لیکن ہوتا یہ ہے کہ کل کو پھر تلاوت بھی نہیں کرتے، تو پھر یہ چیزیں بھی عادت نہیں ہے، پھر تلاوت بھی نہیں کرتے تو مسئلے خراب ہو جاتے ہیں. چارٹ بنانے سے یہ ہوگا کہ بھئی یہ میرے اعمال ہیں، مجھے یہ کرنا ہے، ایک پوری ترتیب سے کہ ہاں وہ تلاوت کرتے کرتے پتہ نہیں چلا اشراق کا وقت رہ گیا. چارٹ دیکھیں گے، ہاں جلدی سے اشراق پڑھو، جلدی سے چاشت پڑھ لو، جلدی سے ہاں دعائیں کرنا رہ گیا، چلو جی اب دعائیں کرو. تو یہ چیزیں ہیں، اس کے ذریعے سے ہم نے آگے بڑھ. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.